فیصل آباد کے عوام کے لیے بری خبر۔ پنجاب حکومت نے فیصل آباد کی قسمت بدلنے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ پاکستان کے مانچسٹر کے لیے 100 ارب روپے کے میگا پروجیکٹس۔ سرکار کا انفراسٹرکچر، صحت اور ٹرانسپورٹ سہولیات پر خصوصی فوکس۔ 4 ارب روپے کی لاگت سے ملت چوک تا ڈیپٹی والا انٹرچینج ایکسپریس وے بنے گی۔ جھال سے سلیمی چوک فلائی اوور 2 ارب 87 کروڑ میں تعمیر ہوگا۔ 1 ارب 56 کروڑ کی لاگت سے کینال روڈ کی ری ماڈلنگ ہوگی۔ 1 ارب 56 کروڑ کی لاگت سے کینال روڈ کی ری ماڈلنگ ہوگی۔ جھال سے سلیمی چوک تک فلائی اوور کی تعمیر 2 ارب 87 کروڑ کی لاگت سے ہوگی۔ کیٹامارا چوک انڈر پاس 1 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے بنے گا۔ ملت چوک سے ڈپٹی والا انٹرچینج ایکسپریس وے کے لیے 4 ارب کا تخمینہ۔ کلیم شہید پارک کی ری ماڈلنگ 75 کروڑ سے ہوگی۔ فیصل آباد بھر کے پارکوں کی تزئین و آرائش کے لیے 2 ارب روپے مختص۔ مکوانا اور ملحقہ ایریا میں سیوریج کے لیے 4 ارب روپے کی منظوری۔ ڈچ کوٹ سیوریج سسٹم پر 50 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ ڈرین سسٹم کی سلیب اویزاں کرنے کے لیے 1 ارب مختص۔ گڈز ٹرانسپورٹ سسٹم 1 ارب 20 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ ڈچ کوٹ سے تاندلیاں والا روڈ پر 2 ارب 70 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ کھڑیا والا میں فلائی اوور 3.5 ارب کی لاگت سے بنے گا۔ مکوانا فلائی اوور کے لیے 3 ارب جاری کیے جائیں گے۔ نڑوالا، امی پور بنگلہ اور فیصل آباد کے اطراف میں ایکسپریس وے پر 9.5 ارب کی منظوری۔ رنگ روڈ اور دیگر روڈز کے لیے 12 ارب مختص۔ چک جھمرا انڈر پاس کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ رسالے والا ڈبل روڈ کی تعمیر پر 2 ارب 90 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ نواز شریف جنرل اسپتال پر 4 ارب خرچ ہوں گے۔ 68 جیم بے میں سیکنڈری ہیلتھ کیئر منصوبے پر 30 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ 40 کروڑ کی لاگت سے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنیں گے۔ آوارہ کتوں کو رکھنے کے لیے شیلٹر 90 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ لائف سٹاک کی کٹوالا کالونیز پر لاگت 58 کروڑ روپے آئے گی۔ فوڈ کورٹ کی 70 کروڑ میں تعمیر ہوگی۔ پارکنگ پلازا کی تعمیر پر 5 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سمن آباد ماڈل گریو یارڈ 40 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ ہاکی اسٹیڈیم کی بہتری پر 1 ارب 10 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی منظوری کے بعد مجوزہ پلان پنجاب حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد کام شروع کیا جائے گا۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ کرپشن یا غفلت؟ کروڑوں کا منصوبہ چند گھنٹوں کی بارش میں بہنے لگا۔ جھنگ میں رنگ روڈ مکمل ہونے سے قبل ہی اکھڑنے لگی۔ متعدد جگہوں سے روڈ کے شولڈر بھی متاثر۔ نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے سے نو تعمیر شدہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 13 کروڑ کے منصوبے کے معیار پر کئی سوالات اٹھنے لگے۔ شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سرگودا روڈ بند سے صوفی موڑ کی جانب 7 کلومیٹر رنگ روڈ ابھی تعمیر کے آخری مرحلے میں ہے۔ منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور کئی مقامات پر کرو سٹون کی تنصیب بھی باقی ہے، مگر نو تعمیر شدہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ تعمیراتی میٹیریل کے معیار میں کمی بیشی یا کسی اور وجہ سے سڑک جگہ جگہ سے اکھڑ رہی ہے۔ سوالات جنم لینے لگے۔ مناسب دبائی نہ ہونے اور بارش کے پانی کی نکاسی کے مؤثر انتظام نہ ہونے سے سڑک بیٹھنے لگی۔ متعدد جگہوں سے روڈ کے شولڈرز بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اس سڑک کو بنے ہوئے اور ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ٹھیکیداران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تقریباً 13 کروڑ روپے کی لاگت سے جاری منصوبے کی موجودہ صورتحال نے اس کے معیار اور شفافیت پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41، جھنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شوک جاری۔ ٹیکسٹائل کے خام مال یورن کی قیمت آسمان چھونے لگی۔ خریدار مہنگے ریٹس پر آرڈر دینے اور جاری رکھنے پر سوچ بچار میں مبتلا۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز ہری مشکلات کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں یورن مہنگا ہونے سے ایکسپورٹ شدید متاثر ہوئی۔ حکومت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بچانے کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے۔ حالیہ دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے ٹیکسٹائل خام مال مہنگا ہوا۔ عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ ٹیکسٹائل صنعت کے مرکزی خام مال یون کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ یون کی قیمت بڑھنے سے ٹیکسٹائل مصنوعات کی کاسٹنگ مہنگی ہوئی۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز مہنگے خام مال اور گاہک کے اعتراضات پر پریشان ہیں۔ ایکسپورٹرز کا کہنا تھا کہ گاہک مہنگی قیمتوں کی وجہ سے آرڈرز نہیں کر رہے۔ سینٹرل چیئرمین ابو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت کو قیمتیں مزید کم کرنی چاہیے تاکہ ایکسپورٹ بچ سکے۔ پوری دنیا میں کساد بازاری ہے لیکن بچنے کے لیے لاہے عمل ضروری ہے۔ جیسے ٹرانسپورٹ اور دیگر کو ریلیف دیا گیا، ایسے ٹیکسٹائل کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے۔ سب سے بڑی ایک پرابلم ہوئی ہے، شپنگ لائنز کی پرابلم ہوئی ہے، فریٹ ڈبل ہو گئے ہیں۔ ٹرانزٹ ٹائم جو آگے 45 ڈیز 60 ڈیز کا تھا، آگے آلریڈی زیادہ تھا ریڈ سی کی وجہ سے، اب وہ ٹرانزٹ ٹائم بھی 70 to 80 ڈیز ہو جانا ہے۔ وہ بڑا ایک کرنچ آ جانا ہے، گیپ ہے بہت زیادہ۔
اس لیے گورنمنٹ کو یہی چاہیے کہ امیڈیٹ جو ایکسپورٹ کی خاص کر کے، کیونکہ یہ ڈکلائن ہو رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ 14% ڈکلائن ہے، اور پورے اگر آپ 9 مہینے کی دیکھیں تو کم از کم 9 سے 10% ڈکلائن کی طرف جا چکے ہیں۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی کو روکنا بہت ضروری ہو گیا، ورنہ معاشی دباؤ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ محمد بلال ڈوگو، سٹی 41 فیصل آباد۔ ایران اور اسرائیل جنگ کے اثرات، پاکستان میں توانائی بحران سر اٹھانے لگا، SNGPL کا گیس سپلائی محدود کرنے کا فیصلہ، فیصل آباد میں صرف صبح اور شام کے اوقات میں پریشر کے ساتھ گیس ملے گی، سوئی گیس کی سپلائی متاثر ہونے پر گھریلو صارفین کی پریشانی بڑھنے لگی، شہریوں کا حکومت سے گیس فراہمی کے لیے فوری اقدامات لینے کا مطالبہ۔ فیصل آباد ریجن میں سوئی گیس کے گھریلو صارفین کے لیے پوری خبر، سمندری راستوں کی بندش کے باعث ایندھن بحران سر اٹھانے لگا، SNGPL کے پاس گیس کی کمی شدت اختیار کر گئی، محکمہ سوئی گیس کے شہریوں کو صرف صبح اور شام کے اوقات میں گیس سپلائی فل پریشر کے ساتھ دینے کا فیصلہ، دوپہر کے وقت فل پریشر گیس نہیں مل سکے گی، پریشر میں کمی کے باعث کچھ علاقوں میں سپلائی کا ایشو بھی آئے گا، سپلائی متاثر ہونے پر صارفین کی پریشانی بھی بڑھنے لگی۔ گیس تو پہلے ہی جو ہے وہ 2 گھنٹے آتی ہے، کبھی کبھی تو 1-1 گھنٹے کے بعد ہی چلی جاتی ہے، اور اب بھی انہوں نے 2 ٹائم کا کہہ دیا، صبح اور شام، تو جو دوپہر کو کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے بچوں کے لیے جو اسکول سے آتے ہیں، ان کے لیے لنچ وغیرہ بنانا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح معاملات چلیں گے؟ تو آگے پیٹرول کی وجہ سے پریشان ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف دے، ٹھیک ہے نا، ہماری سوئی گیس پوری کرے، آگے کم آتی ہے سوئی گیس تو اوپر سے یہ بند کرنے کا شیڈول کر رہے ہیں۔ SNGPL حکام کے مطابق جنگی صورتحال کے باعث RLNG کی درآمد بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ کیمرامین دانا ادریس کے ساتھ حمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی نامنظور، فیصل آباد پولیس کا کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ، قانون شکنوں کے خلاف 7 روز کے دوران 36 مقدمات درج، 48 افراد کو سلاخوں کے پیچھے پہنچایا گیا۔ CPO صاحبزادہ بلال عمر کہتے ہیں تاجر لاک ڈاؤن کے اوقات کار پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر فیصل آباد پولیس کی کارروائیاں جاری، 7 روز میں 36 مقدمات درج کر کے 48 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ دکانیں اور مارکیٹ رات 8 بجے، ریسٹورینٹ رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ CPO فیصل آباد بلال عمر کا کہنا تھا کہ شہری لاک ڈاؤن کے اوقات کار پر عمل درآمد کر کے قانونی کارروائی سے محفوظ رہیں۔ پاکستان کی اقدامات ہیں، اس حوالے سے جو ضلع پولیس ہے فیصل آباد کی، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اور گزشتہ تقریباً 1 ہفتے میں 36 کے قریب مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ ہماری درخواست ہوگی تمام اہلیان فیصل آباد سے، شہریوں سے، کہ جو احکامات حکومت کی طرف سے آئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ 8 بجے جو ہیں وہ دکانیں بند کرنے کا حکم ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں، اور تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر کارروائیاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی، دولہا اور دلہن کی عمر 18 سال ہونا لازمی قرار، نکاح خواہ کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا، کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والوں کو 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا، دوسرے صوبے میں لے جا کر شادی کرنے والوں کو 7 سال قید 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا، شادی کو زیادتی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، قائمہ کمیٹی میں آرڈیننس منظور۔ قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کے اجلاس کی صدارت پیر اشرف رسول نے کی، جبکہ گورنر سردار سلیم حیدر نے پہلے ہی اس آرڈیننس کی منظوری دے چکے ہیں۔ آرڈیننس کے مطابق پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر مکمل پابندی عائد کرتی گئی، اور نکاح کے وقت دلہا اور دلہن کی دونوں کی عمر کم از کم 18 سال ہونا لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ قانون کے تحت کم عمری کی شادی کو باقاعدہ قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے، جس پر مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ کم عمری کا نکاح رجسٹر کرنے والے نکاح خواہ اور رجسٹرار کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر شادی کو زیادتی کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ کم عمر بچوں کو دوسرے صوبے لے جا کر شادی کروانے پر بھی 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ سرپرست یا کوئی بھی فرد اگر کم عمری کی شادی کروانے کی کوشش کرے گا تو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ آرڈیننس میں واضح کیا گیا نکاح رجسٹرار، والدین اور دیگر متعلقہ افراد بھی لاپرواہی کی صورت میں قانون کی زد میں آئیں گے۔ کمیٹی کی منظوری کے بعد آرڈیننس کو باقاعدہ منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جائے گا، جہاں سے منظوری کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ایک بار پھر بارشوں کی پیش گوئی، 16 سے 19 اپریل کے دوران فیصل آباد، جنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت
मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बास मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं, आंधी और यालाबारी के बाइस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों और दरख्तों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने का खदशा है। फैसला आबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वासा मुतहरिक। चीफ मिनिस्टर पैकेज के तहत 10 अरब रुपए की लागत से 14 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया गया। टोबा टैक्सी में भी 7 मकामात पर वाटर सीवर स्टोरेज टैंकों की तामीर को तेज कर दिया गया। वाटर टैंक की तामीर से अर्बन फ्लडिंग का खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। फैसलाबादियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के लिए वासा मुतहरिक। चीफ मिनिस्टर पैकेज के तहत 10 अरब रुपए की लागत से 14 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया गया। शहर में 79 अरब रुपए से 4 फॉरेन फंड स्कीमों पर भी काम जारी है। कमिश्नर मुसर्रत जबी की जेर सदारत आला सतह का इजलास। कमिश्नर का प्रोजेक्ट्स को तेजी से मुकम्मल करने का हुक्म। टोबा टेक्सिंग में बारिशी पानी की निकासी का बड़ा मंसूबा, 7 मुकामात पर वाटर स्टोरेज की तामीर तेज कर दी। कोजरा रोड और अल हलाल चौक पर तामीर शुरू कर दी गई। 58 करोड़ की लागत से जदीद वाटर स्टोरेज मंसूबा मुकम्मल हो। वासा वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर का काम मुकम्मल करेगा। निशेबी इलाकों का बारिशी पानी टैंकों में मुंतकिल किया जाएगा। टैंक की तामीर से अर्बन फ्लडिंग का खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। वासा पंजाब में रिसोर्स डायरेक्टोरेट का क़याम, एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिसोर्स की तैनाती की जाएगी। डायरेक्टर, डेप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर रिसोर्स डायरेक्टोरेट में शामिल किए जाएंगे। रिसोर्स डायरेक्टोरेट वासा के असासों और रेवेन्यू ज़राए के इंतजामी अमूर देखेगा। डीजी वासा को एजेंसीज की कारकर्दगी की जांच यकीनी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग कहते हैं तमाम अजला में फील्ड ऑपरेशंस के लिए बड़े पैमाने पर वासा मशीनरी मुहैया की जा रही है। कमिश्नर की जेर सदारत फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। डीजी एफडीए मोहम्मद आसिफ चौधरी की ब्रीफिंग। कमिश्नर ने शहर के 126 पार्क्स की मुकम्मल बहाली का प्लान भी तलब कर लिया। मुसर्रत जबी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। रफ्तार तेज करने की हिदायत। कमिश्नर मुसर्रत जबी की जेर सदारत फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। डीजी एफडीए मोहम्मद आसिफ चौधरी की ब्रीफिंग। मोहम्मद आसिफ चौधरी ने हाउसिंग स्कीमों के उमूर पर ब्रीफिंग दी। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन रिपोर्ट पेश की गई। एफडीए की तरफ से तामीर किए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे भी इजलास को आगाह किया गया। माली साल 2026-2027 के लिए तजवीज करदा स्कीमों पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिजिटलाइजेशन, ऑनरशिप क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सोलराइजेशन बारे आगाही दी गई। फैसलाबाद में मंसूरा आबाद के 66 फुटा बाजार की ब्यूटिफिकेशन का फैसला। बाजार की ब्यूटिफिकेशन पर 4 करोड़ 75 लाख लागत आएगी। टेंडर तलब ब्यूटिफिकेशन की जिम्मेदारी MCF को सौंप दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बरवक्त शनाख्ती दस्तावेजात की तजदीद ना होने पर इजाफी फीस और जुर्माने पर गौर शुरू। नादरा ने नए शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद से मुतलिक अहम हिदायत जारी कर दी। कानून के मुताबिक शनाख्ती दस्तावेजात की म्याद खत्म होने से कबल तजदीद लाजिम करार। 2 करोड़ 74 लाख से जायद शनाख्ती कार्ड्स की म्याद खत्म होने के बावजूद रीन्यू नहीं करवाई गई। 23 लाख से जायद ओवरसीज कार्ड्स और लाखों बच्चों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी एक्सपायर हो चुके। तकरीबन 2 लाख से जायद ऐसे कार्ड्स भी शामिल हैं जिनकी म्याद 10 साल कबल खत्म हो चुकी है। नादरा की जानिब से शहरियों को SMS के जरिए बार बार याद दहानी भी करवाई जाएगी।